हवालों के साथ लिखता हूँ तो फिर इस सूरत में गलती कैसी हो सकती है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, ऐसे जो लोग बात करते हैं उनसे मैं पूछता हूँ। मैं बंदूक कर गया था, मेरे जाने से पहले खत चला गया है कि सफ़े नंबर 453 देखो, 90 देखो, 600 557 देखो, कुछ ऐसा देखो। अब वो लोग बोले कि अरे हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं बता कीजिए भाई, वो क्या है, मेरे खत आया है, वो कुरान के तफसीर में कुछ गलतियाँ हैं। मेरा आप पढ़े कुरान पूरा तफसीर पढ़े, मैं नहीं पढ़े, यूँ बोल रहे हैं, यूँ बोल रहे हैं तो आप मान लेते हैं। पहले आपको तशक्कुर होना चाहिए कि भाई गलती है, ये बात गलती है, बताओ। मैं आज आया हूँ, अकेला आया हूँ, और मैं धड़ल्ले के साथ सबको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आज भी आपको मैं कहता हूँ, अगर किसी साहिब को कोई बात खटकती है तो आप दलील पूछ सकते हैं कि तफसीर में तो आप अपनी तरफ से भी लिखे होंगे कि कौन सी किताब में ये बात कर है, ये वाक़या है या नहीं है। अगर मैं नहीं बताया उसकी बात ठीक है, अगर मैं हवाला बता देने के लिए तैयार हूँ तो क्या होगा, कोई गुमराह करना ठीक नहीं है। हम आपके बाप दादा के बहुत से बातों को छुपा कर बैठे हैं। हम किसी पर तोहमत नहीं लगाते, हम किसी पर तोहमत नहीं लगाते, इसलिए कि हमारा काम, बिल्ली हमसे अच्छी है कि वो गंदगी करती है तो मट्टी डालती है। इंसान होकर जो चीज़ है उसे छुपाना चाहिए, जो चीज़ नहीं है उसे उठा लेंगे, ये काम गलत है। अल्लाह सबका वजूद है। और मैं तो दावत दे रहा हूँ, मेरा शेर तो आपको याद होगा, मेरा शेर तो आपको याद होगा, मेरे दुश्मनों का है शुक्रिया, मेरे ऐब मुझको बताते हैं। है दुआए आबिद खस्ता दिल, मेरे मुहसिनों को मिटाना दे। मेरे दुश्मनों को मैं दुश्मन नहीं कह रहा हूँ, मेरे मुहसिन कह रहा हूँ कि मुझ पर एहसान कर रहे हैं। पर आओ तो सही सामने, कितनी दूर है। तो हलवा की गई किताब इसमें देखो, ताकि मैं कहूँ तो वहाँ पे उन्होंने ध्यानदारी से देखा, किताब पढ़ी, उसके बाद बेंगलोर के आने के बाद बगल में किताब है, क्या है ये, तो आप किताब पढ़ो, इसमें क्या क्या रखते हैं निकालो। उन्होंने बोले कि वहाँ देखो क्या है, 2 तफसीरें हैं हमारे पास, और बेंगलुरु का कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास नूर ईमान नहीं है। और हमने तफसीर से पढ़ा मगर उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, उन्होंने एतकाद में अपने जो लिखना है वो लिख लिया है, और क्योंकि वो उन्होंने लिख दिया है ये फिरक़े महज़बिया से मुताल्लिक़ है तो हमसे मुताल्लिक़ नहीं है। उनका अपना जो एतकाद है वो लिखा है, मगर जनरल तफसीर के बारे में तो उसमें कोई गलती नहीं है। अब यहाँ से थक गए तो हैदराबाद को लिखा कि तो आप तो भी कुछ करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो बोला था, ये घर में चोर चले गया, ये घर में चोर चले गया, तो मियाँ बीवी थे, आँख खुल गई, तो फौरन बीवी बोली मर्द तू बाबू के घर से किसी को उठाकर किसी मर्द मारने को उठाकर ला लो। वीरू बोले, मियाँ बोले बीवी को, बाबू के घर से किसी मर्द मारने को ला लो। उन्हें बोले तुम्हें मर्द मारने नहीं चाहिए। वाह, तो ऐसा हाल हो गया है। हम साफ कहते हैं, हमारे ताल्लुक से झूठ मत बोलो, वरना हम तुम्हारे अब तक तुम्हारे ताल्लुक से हम सच भी नहीं कहते। एक अमेरिकन ने कहा था, डोंट टेल लाई अबाउट अस, वी विल नॉट tell truth about you.
تم ہمارے تعلق سے سچ مت بولو، جھوٹ مت بولو، ہم تمہارے تعلق سے سچ بھی نہیں بولتے۔ واہ یہ ایک تعزیانہ ہے، تو کہتے ہیں عام فہم ہے، تو معلوم ہوا تو عبارت گڑبڑ کی نہیں ہے، سب سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں ابھی بھی جاؤ اور سمجھ سکتے ہیں سمجھ کر پڑھو، یا پوچھ سکتے ہیں تو جا کر پوچھو، قرآن کی بات ہے، اللہ کے کلام کی بات ہے، پوچھو کہ وہ غلطی کہاں واقع ہوئی ہے۔ ہاں یہ اعتراض میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ہے بھائی وہ لکھے کوئی کو، اس کا کیا جواب ہے؟ پاگل پن ہے، پاگل پن ہے، مجھے لکھنا نہیں چاہیے تھا۔ ایک ساتھ اور سب وہ صاحب ہوتے ہیں بندگی میں ثانی محفل نہیں لکھی، بندگی میں شاہ نماز، شاہ نظام، شاہ جواب، کسی نے سب سے نہیں لکھی، ان کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے علوم اور ان کے ماننے والے مہدی موت کو دیکھے ہوئے تھے اور وہ اس مقام پر تھے، اگر ان کو شک ہوتا تو اللہ کی طرف سے معلومات ہو جاتے تھے۔ میں لکھا ہوں تو ان کے لیے نہیں لکھا، آج کے لوگوں کے لیے لکھا ہوں جو پڑھ کر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، واہ ان کے لیے میں لکھا ہوں واہ تاکہ رہے کہ دنیا تک وہ باقی رہے اور لوگ سوال کر سکتے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات ترجمہ تحت الآیات ہے، آیت کے لفظ کے نیچے میرا ترجمہ ہے، گڑبڑ کرنے والا نہیں ہے، اور فے کے ذریعے سے ہاتھ کے پر اس کی تشریح کی گئی ہے۔ تیسرا، اکثر یہ غور سے سنو، اکثر مقامات پر تو ترجمہ و تفسیر میں عام مفسرین کا اتباع کیا ہے، واہ یعنی میرا میرا ترجمہ اور میری تفسیر پرانے جو مفسرین ہیں جو ترجمہ اور تفسیر کیا ہے اسی کے مطابق ہے۔ لیکن جن آیات کے سلسلے میں ان کے اکابرین مذہب سے کوئی کلام منقول ہے تو اس کو نقل کر کے اسی کو حق قرار دیا ہے۔ میاں ابو سلاؤنجی سے، شاہ نظام سے، شاہ دلاور سے اور دوسرے صحابہ سے جو بات آئی ہوئی ہے میں اسی کو لکھا ہوں، اس کو صحیح ثابت کیا ہوں۔ 4، یہ تفسیر نور ایمان کی سب سے بڑی خصوصیت، ان کے امام کیونکہ کلام پاک میں ربط مسلسل کے قائل ہیں۔ مہدی موعود نے سب سے بڑا کام یہ کیا، کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کا کلام غیر مربوط نہیں ہے، بے جوڑ نہیں ہے، قرآن کی ہر آیت پہلی آیت سے ملی ہوئی ہے، قرآن کی ہر سورت پہلی سورت سے مانند ملی ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا کام تھا، مجھے کافی محنت کرنی پڑی، تو صرف ایک سورت کا جوڑ دوسری اس کے پہلے کی سورت سے کیسے کیا جائے۔ آپ پڑھیے، آپ کو تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میں نے جوڑ دینے کی کوشش کی ہے، ایک آیت کو دوسری آیت سے جوڑ دی ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ طلاق کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ طلاق دینا ہو تو تم کو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک کی مرتبہ آپ کرو، اور اس کے بعد پھر مہینہ گزر جائے تو پھر دوسری مرتبہ تم کہنا چاہیے۔ طلاق کی بات کرتے کرتے اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر طلاق کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ اب لوگ مفسرین بڑے بڑے پریشان تھے کہ نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے مستانفہ جملہ لیا ہے، پہلی آیت کا دوسری آیت سے کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کو جملہ مصطفیٰ یعنی نیکسٹ پیراگراف ختم کر دیا بات۔ میں نے مہدی موعود کے فرمان کو سامنے رکھ کر غور کیا اور تم سے جوڑ دیا ہوں اور یہ کہا ہوں، اللہ نے طلاق کا تو ذکر کیا، 2 طلاق کا ذکر کیا، تیسری طلاق سے پہلے اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو۔ تو میں جوڑ یہ دیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے شیطان 2 طلاق دینے کے بعد غصے میں آ کر تیسری طلاق بھی دے بیٹھے گا۔ اللہ سے پہلے ڈر، کسی کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش مت کر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ واتقوا اللہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، ہر کام کرتے وقت میں اللہ کا میں دے سکتا ہوں، معمولی جھگڑا ہوا، جا میں 3 طلاق دے دیا، مت کرو، خدا کا خوف رکھو، وہ شکایت کرے گی اللہ کے پاس تو تمہارا کیا حال ہوگا، وہ تمہاری زندگی اجڑے گی تو کیا کرو گے۔ یہ چوتھی
हुई اور مختلف آیات کے ضمن میں مذہب کے مسلمات اور معتقدات کی وضاحتوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مذہب کو صرف حدیث سے نہیں قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگرچہ کہ وہ جمہور امت کے عقائد کے خلافی کیوں نہ ہوں، ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، مگر میرے امام کے عقیدے کے مطابق ہے، میں نے ان کو لکھا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں چند تفسیری نمونے اور تقریباً 13 یا 14 تفسیر کے نمونے دیے گئے، اس میں وہ الفامین کا بھی ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، یہ تمام نمونے دیے۔ اور پھر آخر میں آپ کو ذکی صاحب نے پڑھ کر سنایا کہ مہدی موعود کے مذہب یا مہدی موعود کی ہستی کے بارے میں کسی قسم کی بد کلامی نہیں کی گئی، تفسیر نور ایمان کے سلسلے میں کسی قسم کی گستاخی بد کلامی نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہم کو اتنا بولے ہیں کہ بھائی تشدد مت کرو اور پیش کرو، مل جائے تو قبول کر لو، ورنہ کھینچ تان کر اسی پر ثابت قدم مت رہو، اتنی نصیحت ہم کو کی ہے۔ وہ اپنے عقیدہ اتحاد کے سامنے کیے ہیں، باپ دادا کا جو عقیدہ ہے اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ کام ہوا ہے، یہ مہدی موعود کا اعجاز معجزہ ہے یہ کہ اس صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تفسیر نور ایمان کے تعلق سے، پہلے تو ہماری تفسیر کا علماء ہند کے قرآنی خدمات میں ہماری تفسیر کا جانا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے۔ پھر ایک ایسا شخص جو مہدویت کے خلاف لکھتا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پہنچنا اور اس سے ذمہ داری دینا کہ تم لکھو۔ اور تیسری بات یہ، اس نے لکھا، کتابیں تو لکھی مطالعہ مہدویت کے نام سے ہمارے خلاف میں، لیکن جب تفسیر کے بارے میں قلم اٹھایا ہے اس نے، تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انتہائی محتاط طریقے پر کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا اعتراض جو مہدویت کو داغدار کرتا ہو، اس نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا تھا، باری تعالیٰ میں تو بے بس ہوں، اور بس رکھنے والے، کار رکھنے والے، میں بیکار بھی ہوں، بے بس بھی ہوں، اب وہ جو رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں میں آ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ فکر مت کر۔ میں نے کہا اللہ متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آتی ہے؟ تو اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد جو 3، 4، 5 صفحات لکھائے گئے ہیں، آپ ان صفحات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صفحات کا جواب بھی میں نے، ان صفحات کا اعتراضات جو کیے گئے ہیں ان کا جواب بھی میں ان کو دے گیا ہوں آپ کی تسلی کے لیے، ورنہ مجھے تو اپنے پاس پورا کانفیڈنس موجود تھا، مگر وہ جو جہاں لکھا گیا ہے کہ صفحے لکھاتے چلے گئے ہیں، اور خاص طور پر یہ کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے غلطی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، یہ تو آیت آپ تحیۃ الوضو کی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو میں نے لکھا شان نزول کہ اس کا شان نزول صحابہ کرام سے یہ ہے، اکثر مفسرین نے اس روایت کو تفسیر میں دخل کیا ہے، اور وہ ایک تمار کا قصہ ہے۔ ابو سعید تمار کی دکان پر ایک خوبصورت عورت آئی، عمدہ کھجوریں دکھانے کے بہانے اس کو دکان کے اندر لے گئے اور بے اختیاری میں اس کا بوسہ لے لیا۔ اس سے اتق اللہ کہا، اللہ سے ڈر، تو وہ نازل ہوئے اور فوراً چھوڑ دیا۔ ہم کی خدمت میں عرض کر دیا، اس پر آیت نازل ہوئی، اور مقاتل اور کلبی یہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری اور ثقفی کے درمیان احمد نے مواقعات کرا دی۔ اتفاقاً ثقفی کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے اور انصاری بھائی ان کی خانگی دیکھ بھال کرنے لگے۔ ایک روز گوشت خرید کر لائے اور ثقفی کی بیوی کو دینے لگے، اس بہانے ان کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا، مگر پھر اس کو ملامت ہوئی تو اپنے سر پر ہتھوڑا مارتے ہوئے اور پھر کبھی ادھر نہیں آئے، حتیٰ کہ ثقفی جب غزوے سے واپس آئے تب بھی ملنے نہیں گئے۔ انہوں نے بیوی سے دریافت کیا، حال کیا، تو کہنے لگے نوچ ایسا کوئی بھائی نہ ہو، اور سارا حال کہہ سنایا۔ آخر ثقفی خود ہی ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک انصاری
एक पहाड़ियों पर चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार में लगे हुए हैं। हाँ, हम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने इसी तरह के जुमले इरशाद फरमाए। उसके बाद उनके दिल मजरूह की खस्ती का क्या ठिकाना होगा, लेकिन हक़ तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाकर उस गरीब की तस्कीन की। ये तफसीर हुसैनी आज की ज़बान में है, सफ़ा नंबर 76। यही शान नुज़ूल, यही वाक़या बयान किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, तफसीर अहमद खान रज़ा बहरवी, अहमद रज़ा खान बहरवी, कंजुल ईमान सफ़ा नंबर 8। यही वाक़या बयान किया गया है। अल्फाज थोड़े बदले हुए हैं। नंबर 3, इसी तरह मजालिस सनानिया अल कबीरा सफ़ा नंबर 104। इसी तरह अर-राज़ी की तफसीर मफ़ातिहुल गैब अत-तफ़सीरुल कबीर सफ़ा नंबर हिजरी सन 606 हिजरी में यह तबाह हुई है ना। उसके बाद छठी तफसीर अर-राज़ी की तफसीर मफ़ातिहुल गैब। छठी अल-कुर्तुबी की तफसीर अल-जामिअ लिअहकामिल कुरान। यह तफसीर सन 671 हिजरी में लिखी गई है, जो अरबी ज़बान में है। 7 अस-समरकंदी की तफसीर बहरुल उलूम सन 375 हिजरी में यह तफसीर लिखी गई है। यही वाक़या लिखा हुआ है। नंबर 8 अल-बग़वी की तफसीर माआदिनुत तंज़ील सफ़े ये तफसीर सन 516 हिजरी में लिखी गई है। नंबर 10 आलूसी की तफसीर सैयद महमूद आलूसी ने रूहुल मानी के नाम से 30 जिल्दों में तफसीर लिखी है और ये तफसीर सन 1270 हिजरी में लिखी गई है। ये 10 हवाले बतौर नमूना मौजूद है। तमाम तफासिर में यही शान नुज़ूल बयान किया गया है। इससे मालूम होता है कि वाक़या सहाबा रसूल का है और ख़ुद रसूलुल्लाह के ज़माने में ये वाक़या ज़रूर पजीर हुआ। अगर कोई उसका इनकार करता है तो गोया वो अहादीस का इनकार करता है जो इस सिलसिले में सहाबा किराम से मरवी हैं, और अहादीस के इनकार का वबाल मुनकर की ज़ात पर होगा। और एक नंबर लिखा है, सफ़ा नंबर, वो आयत है वमा काना लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन। बीबी ज़ैनब का वाक़या है और बीबी ज़ैनब के वाक़े को उछाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में भी आयत के बाद नहीं जबकि आप नाम होकर बैठी हुई थी। वाक़या लिखा हुआ है, जब रसूलुल्लाह के सामने आकर उनके शौहर ने ज़ैद ने तलाक दे दी, रसूल ने कहा अमसिक अलैका, बीवी को मत छोड़, तलाक मत दे। और उन्होंने बात को नहीं सुना और तलाक दे दी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन चले जाते हैं बीवी ज़ैनब के पास। बीवी ज़ैनब नहाए के बैठी हुई थी तो बीवी ज़ैनब ने पूछा